بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو روزے کی صورت میں انعامات حاصل ہوتے ہیں، ان انعامات میں سب سے بڑا انعام روزہ دار کے لیے دیدار خداوندی اور ملاقات خداوندی کا تحفہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الصیام کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل رمضان المبارک میں 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کو اس روزے کی جزا اور اجر دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ دار میری خاطر کھانے اور اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے، اسے میں اس روزے کی جزا خود دوں گا۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی ہوتی ہے جو اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی ہوتی ہے جو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک کے آخر میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اب بڑی دلچسپ گفتگو ہے، آگے علمی باتیں ہیں۔ اس حدیث پاک کا ایک جز ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث پاک کی علماء کرام نے 10 وجوہات لکھی ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ کوئی بھی عبادت کر لے، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج کے افعال ہوں، کوئی اور نیکی ہو، ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ کوئی نماز پڑھے تو نمازی کو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اور نماز دیکھی جا سکتی ہے، نماز علم میں آتی ہے۔ کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ حج کے افعال کرنے والے کو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ حج کے افعال دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ ہر عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہوتی۔ اس کا علم یا بندے کو ہوتا ہے یا بندے کے رب کو ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، یہ مخصوص ہے میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادات ظاہری، ہر قسم کی عبادات ظاہری کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب اور اجر فرشتے نہیں لکھتے۔ کیوں؟ کہ لکھا وہ عمل جاتا ہے جو شمار میں آتا ہے، جو کاؤنٹ ہوتا ہے، جس کی تعداد معلوم ہوتی ہے، جس کی گنتی معلوم ہوتی ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ روزے کا اجر و ثواب شمار میں نہیں آتا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں، میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر تو تم تب لکھو گے جب اس کا اجر شمار کے اندر آئے گا، اس کا اجر کسی گنتی میں آئے گا۔ جب اس کا اجر و ثواب شمار سے باہر ہے، شمار میں آ ہی نہیں سکتا، تو فرشتوں روزے کے اجر کو مجھ پر چھوڑ دو، ہر عمل کا ثواب روزوں میں 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ روزہ فقط میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا، میں کتنا اجر دوں گا یہ میں خود ہی جانتا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہنے کی کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کو دنیا میں کوئی ظاہری صلہ نہیں ملتا۔ ہر عمل کا دنیا میں ظاہری صلہ ملتا ہے،
روزے کا ظاہری صلہ دنیا میں کوئی نہیں ملتا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ہے ہی میرے لیے، اور اس کا اجر بھی میں قیامت کے دن اپنے بندے کو خود ہی دوں گا۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، باطل خدا جو کفار نے، ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے، مشرکوں نے بنا رکھے ہیں، انہوں نے اپنے باطل خداؤں کے لیے ہر قسم کی عبادت کی ہے، اپنے باطل خداؤں کے سامنے قیام بھی کیا ہے، ان کے سامنے رکوع بھی کیا ہے، ان کے سامنے سجدے بھی کیے ہیں، لوگوں نے اپنے باطل خداؤں کا طواف بھی کیا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز بھی کی ہے، ان کی خاطر جنگیں اور لڑائیاں بھی لڑی ہیں۔ ایک روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ کسی باطل خدا کے لیے آج تک کسی مشرک نے روزہ نہیں رکھا۔ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا کہ ہر عبادت باطل خداؤں کے لیے کی جا سکتی ہے اور لوگوں نے کی ہے، لیکن روزہ فقط میرے لیے ہے، لہذا اس کا اجر بھی اپنے بندے کو میں خود ہی دوں گا۔ چھٹی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو خود عطا فرمائے گا۔ ہر عمل کا اجر دینے کے لیے رب کائنات نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، لیکن جب روزہ دار کو اجر دینے کی باری آتی ہے تو رب فرماتا ہے کہ روزہ دار نے روزہ میری خاطر رکھا ہے، اس نے اپنے کھانے اور خواہشات کو میری خاطر چھوڑا ہے، اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ روزہ دار کو روزے کی جزا کی صورت میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار سے نوازے گا۔ یہ وجہ ہے کہنے کی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر اور جزا دوں گا۔ اس کی نامی وجہ یہ ہے کہ روزے کا مقام اور مرتبہ رب کائنات کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ عام بندے کی ذہن میں اس کا مقام، اس کا شرف، اس کا مرتبہ نہیں آ سکتا۔ کس قدر بلند مرتبہ ہے روزے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے، اس کا شرف اور عزت اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے روزے کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، یہ مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہو جائے۔ 10ویں وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن جتنی بھی عبادات دنیا میں رہ کر بندوں نے کی ہیں، ہر عبادت سے کسی نہ کسی بندے کو حصہ جائے گا۔ اگر دنیا میں رہ کر کسی بندے نے دوسروں کے حقوق تلف کیے ہیں، حق ضائع کیے ہیں، تو جن کے حق دنیا میں مارے گئے ہیں، قیامت کے دن اس بندے کی عبادات میں سے حصہ اس حقدار کو دے کر اس کا حق پورا کیا جائے گا۔ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج کے افعال ہوں اور کوئی بھی عبادت ہو، عبادات میں سے حصہ دے کر حقدار کے حق کو قیامت کے دن پورا کیا جائے گا۔ لیکن جب روزہ دار کی باری آئے گی، رب تعالیٰ فرمائے گا ہر عبادت کا حصہ حقدار کو دیا جا سکتا ہے، پر روزے کا حصہ کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ روزہ اس نے فقط میرے لیے رکھا ہے اور میں خود اس کے روزے کی جزا اس کو دوں گا۔ اب آخری بات بڑی قابل توجہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے، اور دوسرا معنی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اگر ہم مجہول پڑھیں تو انا اجزی بہ بنے گا، پھر معنی بنے گا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس روزے کی جزا بن جاؤں گا، میں خود اس روزے کا اجر بن جاؤں گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نمازی جائیں گے جنت میں، حاجی جائیں گے جنت میں، زکوٰۃ دینے والے، نیک اعمال کرنے والے، متقی، پرہیزگار
سارے جنت میں جائیں گے، جب روزہ دار کی باری آئے گی تو رب کائنات روزہ دار کے سامنے خود آ جائے گا اور اپنے حجابات انوار کو اٹھا دے گا اور فرمائے گا اس بندے نے میری خاطر روزہ رکھا ہے اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا یا میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ اے میرے بندے، تو نے میری خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی، اپنی شہوتوں کو مارا، لے آج میں تیرے سامنے اپنے حجابات انوار اٹھاتا ہوں، آج تیری جزا یہ ہے کہ جی بھر کے اپنے رب کا دیدار کر لے۔ تو روزہ دار خوش قسمت ہے جس نے مولا کی رضا کے لیے روزہ رکھا۔ قیامت کے دن رب کائنات اپنی شان کے لائق اپنے روزہ دار بندے کو اپنے دیدار سے نوازے گا، اپنی ملاقات کا تحفہ عنایت فرمائے گا، اپنی ملاقات کا تحفہ عنایت فرمائے گا۔ رب کائنات ہمیں بھی یہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، ہماری آل اولاد کو، عزیز و اقارب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو صبح قیامت تک یہ اعزاز نصیب فرمائے کہ ہم جب ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک آئے، ہم صحت و عافیت کے ساتھ ہر سال اپنے مولا کی رضا کی خاطر تمام تر روزے صحیح معنوں میں نبھائیں۔ اللہ عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔